آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز پڑھنے کا طریقہ۔ تو نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے پاکی حاصل کر کے باوضو ہو کر کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو، آپ کا منہ کعبہ شریف کی طرف ہو، اور آپ اپنے جسم کی، جگہ کی، کپڑوں کی پاکی کو حاصل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو اب جس نماز کا ٹائم ہوگا سب سے پہلے اس نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت کس طرح سے کر لی ہے آپ اس کو بہت دھیان سے سماعت فرما لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو یاد بھی کر لیں۔ نیت کی میں نے نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ، سنت رسول اللہ، وقت فجر، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ابھی آپ نے 2 رکعت نماز فجر کی سنت مؤکدہ کی نیت کو سماعت فرمایا۔ نیت کے بعد جب اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھائیں، کانوں تک لے جائیں، انگوٹھے کانوں کی لو کو ٹچ کریں گے، اور ہتھیلیاں قبلہ رو ہونا چاہیے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں کو ٹچ کر کے ہاتھ ناف کے نیچے لا کر باندھ لیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہاتھ باندھنے کے بعد جو ہم پڑھیں گے وہ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کس طرح سے پڑھیں گے اس کو ذرا آپ بہت دھیان سے سن لیں، اور ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کر لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہاں پر ایک سورت ملائیں گے، اس سورت کو بھی آپ دھیان سے سن لیں اور ساتھ ساتھ یاد بھی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ہماری نماز کی جو 2 رکعت نماز سنت کی ہم نے نیت کی ہے، اس 2 رکعت کی پہلی رکعت کی جو قرات ہماری یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ نیت باندھتے سمے آپ کے ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کی لو کو ٹچ کریں گے۔ تو یہ حکم جو ہے مرد حضرات کے لیے ہے۔ ماں بہنوں کے لیے اس میں فرق ہے کہ ماں بہنیں جب ہاتھ اٹھائیں گی تو ان کو کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بلکہ ان کو مونڈوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، یعنی کہ اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اور ان کی انگلیاں کانوں کی لو کو ٹچ نہیں کریں گی، بلکہ ان کے ہاتھ نیچے رہیں گے، کانوں سے نیچے رہیں گے، ہتھیلیاں ان کی بھی قبلہ رو رہیں گی۔ اور اس کے بعد بتایا گیا تھا کہ ہاتھ لا کر ناک کے نیچے باندھ لیں۔ تو یہ حکم سن لیں، یہ مردوں کے لیے ہے۔ ماں بہنوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھانے کے بعد ناف کے نیچے نہیں باندھیں، بلکہ وہ اپنے ہاتھ سینے پر باندھیں۔ مثلا اپنا بایاں ہاتھ سینے پر رکھ دیں اور دایاں ہاتھ اس ہاتھ کی پشت پر رکھ دیں۔ یہ ماں بہنوں کے نیت باندھنے کا طریقہ ہوا۔ تو اپنے نیت کے بعد سماعت فرمایا کہ اعوذ باللہ بسم اللہ، ثنا یعنی کہ سبحانک اللہم، اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین، اور ایک کوئی سورت۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے ویڈیو میں سماعت فرمایا کہ ہم نے سورۃ الکافرون کی تلاوت کی تھی، اور یہ سورۃ الکافرون کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ سورۃ الکافرون کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ ہماری پہلی رکعت کی قرات کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اب قرات کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہمارا سب سے پہلا کام ہے، اب ہم رکوع کریں گے۔ سورۃ الکافرون ختم کرنے کے بعد اب رکوع کریں گے۔ رکوع کس طرح سے کریں گے، کیا اس کے اندر پڑھنا ہے، یہ آپ ذرا دھیان سے سماعت فرما لیں۔ جیسی رکوع کریں گے ایک تکبیر بولیں گے، اللہ اکبر۔ اس طرح رکوع کی تسبیح کہنے کے بعد، رکوع کی تکبیر کہنے کے بعد رکوع میں پہنچ جائیں گے، اور رکوع کے اندر یہاں پر ہم رکوع کی تسبیح کہیں گے،
اس کو 3 یا 5 یا 7 مرتبہ بولنا ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ ہاں، تو یہ رکوع کی تسبیح ہے۔ رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے ایک بات میری آپ دھیان سے سن لیں کہ رکوع کس طرح سے کرنا چاہیے۔ مرد حضرات کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اتنا جھکیں کہ ان کے ہاتھ اچھی طرح سے گھٹنوں پر جم جائیں، ہاتھ اچھی طرح سے گھٹنوں پر جم جائیں اور ان کی پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائے۔ لیکن ماں بہنوں کے لیے اس کے اندر فرق ہے، وہ زیادہ نہیں جھکیں، بس ان کو اتنا جھکنا ہے کہ جتنے کے ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، بس ان کو اتنا جھکنا ہے۔ اور رکوع کی تسبیح ان کو بھی یہی کہنی ہے۔ رکوع کی تسبیح کمپلیٹ کرنے کے بعد بولیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اب ہم رکوع سے سر اٹھا چکے ہیں، اب سیدھے ہم ڈائریکٹ ایک لمبی تسبیح کہنے کے بعد سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم سجدے میں جا چکے ہیں، سجدے میں جانے کے بعد یہاں پر ہم کو سجدے کی تسبیح کہنی ہے۔ سجدے کی تسبیح کس طرح سے ہے یہ بھی سماعت فرما لیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کو 3 یا 5 یا 7 مرتبہ بولنا ہے۔ ایک تکبیر کہہ کر اللہ اکبر سجدے سے سر اٹھا لیں گے، اور اس کے بعد ایک بار سبحان اللہ کہنے کے برابر ٹھہر کر پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ دوسرے سجدے میں جانے کے بعد پھر وہی سجدے کی تسبیح کو 3 یا 5 یا 7 مرتبہ بولنا ہے۔ سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، ایک لمبی تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ یہ ہماری ایک رکعت کمپلیٹ ہو چکی ہے، ایک رکعت کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب پھر وہی ہمارا روٹین، اب ہم پھر سے کھڑے ہو گئے ہیں نماز کے لیے، یعنی کہ ایک رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں کیا کرنا ہے اس کو ذرا آپ دھیان سے سن لیں۔ جس طرح سے ہم نے پہلی رکعت میں پڑھا تھا ثنا یعنی کہ سبحانک اللہم، سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف، اور اس کے بعد ہم نے ایک سورت ملائی تھی قل یا ایھا الکافرون۔ اب اس کے بعد ہمیں یہاں پر سورہ اخلاص کو ملاتے ہیں۔ آپ اس کو بہت دھیان سے سن لیں، الفاظ کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد شریف تو آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں، ثنا پہلے، اب اس میں پڑھنا نہیں ہے، صرف الحمد شریف پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر الحمد شریف کے بعد جو قرات پڑھی جائے گی، سورہ اخلاص پڑھی جائے گی، اس کو آپ دھیان سے سماعت فرما لیں اور اس کو ساتھ ساتھ یاد بھی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ بہت سے لوگ اس کو قل واللہ کہہ دیتے ہیں یا قل هو اللہ، اس طرح کچھ نہ کچھ الٹے سیدھے الفاظ بول دیتے ہیں، جبکہ قل واللہ نہیں ہے، اس کو بولنا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد، لام بھی نہیں کہنا، یا بھی نہیں کہنا ہے، یہ دونوں الفاظ بہت غلط ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ اب اس کو دھیان سے سن لیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہماری دوسری رکعت کی بھی قرات کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد پھر وہی روٹین، قرات کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، اور اس کے بعد ہم رکوع میں پہنچ جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد پھر وہی روٹین، مرد حضرات کمر سیدھی کریں گے، پشت یعنی کہ بالکل سیدھی کر دیں گے، ہاتھ ان کے گھٹنوں پر جم جائیں گے۔ لیکن ماں بہنوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ زیادہ نہیں جھکیں گی، صرف اتنا جھکیں گی جن کا ان کے ہاتھ صرف گھٹنوں تک پہنچ جائیں، کمر سیدھی نہیں کریں، پشت سیدھی نہیں کریں۔ ماں بہنوں کے لیے حکم یہ ہے۔ اور اس میں بھی رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، وہی جو پہلے پڑھی تھی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں پر جو بھی بول رہے ہیں الحمدللہ اسکرین پر یہ لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کو دھیان سے دیکھ لیں۔ یہاں پر بھی 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح کہنی ہے۔ رکوع کی تسبیح کہنے کے بعد رکوع سے سر اٹھانا ہے، وہی کلمہ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ یہاں پر بھی ہم کو ایک بار سبحان اللہ کہنے کے برابر سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، بالکل ہاتھ چھوڑ کے رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، اور اس کے بعد ایک لمبی تکبیر کہتے ہوئے ہمیں سیدھے سجدے میں چلے جانا ہے۔ اللہ اکبر، سجدے میں چلے گئے۔ پھر وہی ہم نے جو پہلے سجدے میں جانے کے بعد تسبیح پڑھی تھی، سجدے کی تسبیح، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اس کو 3 مرتبہ کہیں گے۔ سجدے سے سر اٹھائیں گے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ٹھہریں گے، پھر دوسرے سجدے میں تکبیر کہتے ہوئے چلے جائیں گے، اللہ اکبر۔ پھر وہی
सजदे की तस्बीह कहेंगे 3 मरतबा, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद एक तकबीर कहते हुए अब हम सीधे बैठ जाएंगे। अब सीधे बैठ जाएंगे। यहाँ पर हम अत्तहियातु पढ़ेंगे। अत्तहियातु, इसमें बैठने का तरीका ये है कि हम मर्द हजरात के लिए तो हुक्म ये है कि वो दाहिना पाँव खड़ा कर लें, दाहिने पाँव की 5 उंगली बिछा लें, या फिर हो सके तो कम से कम 3 उंगली तो ज़रूर बिछाएं। ये 3 उंगली बिछाना वाजिब है। दाहिने पाँव को खड़ा कर लें, बाएं पाँव को बिछाकर उसके ऊपर बैठ जाएं। ये मर्द हजरात के बैठने का तरीका। माँ बहनों के बैठने का तरीका यह है कि अपने दोनों पैर दाहिनी साइड को निकाल दें। जिस तरह से मर्द हजरात का बायां पाँव बिछा हुआ है, इसी तरह से माँ बहनों के दोनों पाँव बिछे हुए होंगे और वो अपने दोनों पाँव अपने नीचे से दाईं साइड को निकाल दें। ये आपके दोनों के अत्तहियात में बैठने का तरीका है। तो अब अत्तहियात को समाअत फरमा लें और बहुत ध्यान से इसको याद भी कर लें। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा। यहाँ पर आप बहुत सारे हजरात गलती करते हैं, किसी से अश बड़ा शिन नहीं निकलता और बहुत से अशहदु कह देते हैं। यहाँ पर कहना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद यहाँ पर दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। दरूद इब्राहिम भी आप समाअत फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नका में छोटा काफ है, हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद रब्बी जअलनी पढ़ें। रब्बी जअलनी किस तरह पढ़ेंगे, इसको आप समाअत फरमा लें। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। उसके बाद रब्बाना पढ़ें। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। उसके बाद पहले दाहिनी तरफ को सलाम फेरें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और उसके बाद बाईं साइड को सलाम फेरें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस तरह से ये हमारी 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा कंप्लीट हो जाती है। इसको भी आप जिस तरह से पहले बताया था 11 मरतबा पढ़ने के लिए, इसको भी आप 11 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको पूरी नमाज पक्की हो जाएगी। तो ये नमाज पढ़ने का तरीका हुआ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब मोहम्मद सुलेमान तरीक़े को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर किसी वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।